بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل بتائیں گے، یعنی تخلیق آدم کے لیے جمع کی گئی مٹی کا کیا اثر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کس جگہ بنائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں بتائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کس دن پھونکی گئی۔ اس طرح کی دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کام کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کر دی جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی اور میں نے پناہ دے دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ تم جا کر مٹی لے آؤ۔ تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا۔ تو انہوں نے بھی زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ لوٹ آئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی جو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے پناہ طلب کی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے زمین سے مٹی لی اور بارگاہ الہی میں پیش کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے لی گئی مٹی کو مختلف پانیوں میں گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہونے لگی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہوئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس سے آواز پیدا ہوتی۔ ایک ترغیب سماعت فرمائیں کہ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟ اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم بھی جب کوئی اہم کام شروع کریں تو پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو کوئی اچھی مزید رائے مل جائے جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے، یا اس کام کے متعلق ماتحت افراد کے خلش کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی ایک مٹھی برابر مقدار میں جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات، طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی مٹی مختلف قسموں کی تھی، اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں۔ کچھ لوگ سفید رنگ کے ہوئے، کچھ کالے رنگ کے، کچھ نرم دل اور کچھ سخت دل۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں آپ کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں کیا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام مرحلہ وار اور اطمینان کے ساتھ کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا
اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ دوسرے انسانوں کی طرح بالکل ہی نہیں تھے جو پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر جوان، پھر بوڑھے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قامت والا انسان بنانے پر قادر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک انہیں اسی حالت میں رکھنا چاہا رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا اور دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی، وہ شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔